یہ غیر قانونی بات ہے, غیر آئینی ہے. کریں ہمیں گرفتار, پھر اگر یہ کرتے ہیں تو ہم تو بہت منظم اور پرامن طریقے سے آئے ہیں ایک پرامن گفتگو کرنے کے لیے, پاکستان کے عوام سے مکالمہ کرنے کے لیے. کوئی وجہ نہیں کہ یہ ہم پر بربریت کریں. مجھے نہیں پتا کیا انتظامی وجوہات تھیں, کس حکم کے تحت دروازہ بند کیا گیا. جب تک مجھے پوری بات کا علم نہ ہو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. راستے میں انہوں نے روکا ہوگا لوگوں کو, جو جبر کا ایک ماحول ہے, جو سما ہے, اس کی وجہ سے پورے شہر میں میرے علم کے مطابق ریلیاں نکلی ہیں, لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. لیکن ایک ریاست اگر بالکل آئین اور قانون سے منہ موڑ لے اور جبر اور خوف کی فضا قائم کرے تو یہی صورتحال ہوتی ہے. لیکن لوگ آئیں گے, آپ دیکھیں گے پورا پاکستان اس وقت سراپا احتجاج ہے, اور جو ذہنوں میں, جو دلوں میں غصہ ہے اور جو ایک احتجاج دلوں میں اس وقت برپا ہے, اس کو کوئی نہیں روک سکتا. کوئی کمزور نہیں. دیکھیں, نہیں کچھ نہیں ہارے ہم. یہ الیکشن کمیشن کا رویہ انتہائی مایوس کن رہا ہے. یہ الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں یہ طاقت تھی. شروع کی جو 2-2.5 ہفتے ہوتی ہیں ٹرائیبیونل سے پہلے, اس تمام عرصے کو الیکشن کمیشن نے ضائع کیا ہے. ہم نے ان کو دوسرے دن جا کر سینکڑوں 400 سے زیادہ فارم 45 دے دیے تھے. تقاضا کیا تھا کہ کہیں اس آر او کو جس نے فارم 47 بنایا ہے کس فارم کے تحت, کون سے وہ رزلٹ ہیں پولنگ سٹیشنز کے جن کو جمع کر کے اس نے فارم 47 بنایا ہے, اس کو کہیں کہ وہ لائے سامنے الیکشن کمیشن کے. قانون یہ کہتا ہے کہ 14 دنوں میں الیکشن کمیشن نے تمام فارم 45 اپنی ویب سائٹ پہ لگانے ہیں. آج دن تک نہ کسی آر او کو بلایا گیا فارم 45 کے ساتھ, نہ الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پہ یہ فارم لگائے ہیں. فارم 46 جو آڈٹ ہوتا ہے بیلٹ پیپرز کا, 47, 48, 49 مکمل الیکشن کمیشن کی طرف سے قانون کی خلاف ورزی ہے. اگر الیکشن کمیشن نے اپنا کام کیا ہوتا اور جو طاقت الیکشن کمیشن کو میسر ہے وہ استعمال کی ہوتی تو اس وقت بات بالکل واضح ہوتی. لہٰذا کمزوری ہماری طرف سے ہرگز نہیں ہے, یہ الیکشن کمیشن کی کمزوری اور شکست ہے. بہت افسوسناک ہے, پہلے بھی یہ بھائی نے بات کی تھی کہ سیاسی لوگوں کو پاس رکھنا چاہیے. کل وہ یہاں ہو سکتے ہیں جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں. ایسا نہیں اس ملک میں ہونا چاہیے. اب ہمیں روک دینا چاہیے ان حربوں کو جو ایک جبر پر مبنی حربیں ہیں. ان سے یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. اس ملک میں انتشار پیدا ہوگا. انتشار ہماری وجہ سے نہیں, حکومتی رویے کی وجہ سے. دیکھیے خیبر پختونخوا میں انہوں نے مخصوص حلقوں پہ کیا ہے. تیمور جھگڑا صاحب کا حلقہ آپ کے سامنے ہے. پشاور ویلی, پشاور کی گرد و نواح میں بالکل یہ ہوا ہے. لیکن وہاں اتنی بڑی ویو تھی کہ یہ بے بس ہو گئے. لیکن جہاں یہ کر سکے وہاں انہوں نے ضرور کیا ہے خیبر پختونخوا میں تھوڑی سطح پہ. اور یہاں پنجاب میں بھی آپ دیکھیے انہوں نے کرنا اتنا ہی تھا کہ حکومت اپنی مرضی کی قائم کر سکیں. ان کا مقصد یہی تھا کہ پی ڈی ایم 2 بنے, اور اس کو بنانے کے لیے جتنی سیٹوں پہ دھاندلی درکار تھی وہ انہوں نے کی ہے. ہر سیٹ پہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ہر پاکستانی کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا. ہم اپنی زندگیاں صرف اپنے لیے نہیں جی سکتے. ہمیں جو پاکستان کا نظام ہے, جو عوام کو چوس رہا ہے, جس کے نیچے عوام پسی ہوئی ہے, اس نظام کی خاطر ہمیں نکلنا ہوگا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم میں سے بہت لوگوں کو یہ آسائش حاصل ہے کہ ہم منہ موڑ کر بیٹھے رہیں, اپنے گھروندوں میں دبکے رہیں. لیکن یہی وہ وجہ ہے, یہی وہ رویہ ہے جس کی وجہ سے یہ ملک یہاں پہنچا ہے کہ عام انسان کے لیے, غریب کے لیے یہاں اب جینا دشوار ہو گیا ہے. جب تک وہ لوگ جو آسودہ حال ہیں لیکن جو اپنے ذہن میں کوئی خیال رکھتے ہیں, دل میں جذبہ رکھتے ہیں, وہ باہر نہیں نکلیں گے تو ملک بہتری کی جانب نہیں بڑھے گا. عمران تیرے جان نثار بے شمار بے شمار. یہ آج کل کی ایک دن کی بات نہیں ہے, یہ ایک لمبا عمل ہے. ہم سمجھتے ہیں اس عمل کو جلدی ختم ہونا چاہیے. پروٹیسٹ پہلے سے بھی ہو رہا تھا, پچھلے ہفتوں میں بھی ہوا ہے. بیچ میں یہ معاملہ آ گیا اسمبلیوں میں اور خواتین کی نشستوں والا, وہاں بھی میں سمجھتا ہوں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. لیکن یہ عمل چلتا رہے گا, ہر زیادتی کا جواب دیا جائے گا اور احتجاج جاری رہے گا. تو کوئی جرم نہیں بنتا کہ احتجاج کور کیا ہے اس لیے گرفتار کیا ہے. اس سے تو بہتر کوئی کرنا پڑے گا اگر انہوں نے جرم بنانا ہے کوئی. یہ سراسر غیر آئینی بات ہے. چلے ٹھیک ہے جی, لوگ اپنی سیاست کرتے ہیں, ان کو مبارک ہو. اسی لیے ان کی سیاست جہاں ہے آپ کے سامنے ہے. اپنے طور پہ کون کتنی سیٹیں جیتتا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. عوام نے اس تمام سازش کو دیکھ لیا ہے. عوام جانتی ہے کہ کون خلوص سے ان کے ساتھ کھڑا ہے اور کون صرف سیاست کرتا ہے. سیاسی معاملات ہیں, اس میں بہت گفتگو ہوتی ہے, اس پہ سر دست میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ جبر ہے, صرف یہ جبر ہے کیونکہ لاہور ظاہر ہے پنجاب کا دارالحکومت ہے. یہاں جتنا کنٹرول, جتنی پولیس میسر ہے اور شہروں میں نہیں ہے. تو صرف یہی فرق ہے. ایسا نہیں ہے کہ لاہور کے عوام جو ہیں ان کا رویہ کوئی مختلف ہے. لاہور کے عوام اتنے ہی زخم خوردہ ہیں جتنے کہیں اور کے. نہیں دیکھیں, بالکل مایوس نہ ہو. مایوسی ایک گناہ ہے. ہم نے اسی ملک میں رہنا ہے اور اسی نظام کو ہم نے بہتر کرنا ہے. ہم اگر مایوس ہو گئے, ہم خاموش ہو گئے, ہم مڑ گئے تو پھر آگے فلاح کا کوئی راستہ نہیں رہے گا. فلاح جو ہے وہ عوام ہی کے ذریعے آئے گی, وہ کسی افلاطون کے ذریعے نہیں آئے گی. وہ ہم عام لوگ یہ اکٹھے ہوں گے, تقاضا کریں گے تو اس ملک میں بہتری ہوگی. کون بچائے گا پاکستان؟ یہ سیاسی معاملات ہیں, یہ پارٹی کا فیصلہ ہوگا. میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. انہوں نے آنا ہے, وہ اپنے حلقوں سے نکل کر انشاءاللہ آئیں گے. یہ غیر قانونی بات ہے, غیر آئینی ہے.
ہے کریں ہمیں اگر افطار پھر اگر یہ کرتے ہیں تو ہم تو بہت منظم اور پرامن طریقے سے یہاں آئے ہیں ایک پرامن گفتگو کرنے کے لیے، پاکستان کے عوام سے مکالمہ کرنے کے لیے۔ کوئی وجہ نہیں کہ یہ ہم پر بربریت کریں۔ مجھے نہیں پتا کیا انتظامی وجوہات تھیں، کس حکم کے تحت دروازہ بند کیا گیا، جب تک مجھے پوری بات کا علم نہ ہو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ راستے میں انہوں نے روکا ہوگا لوگوں کو، جو جبر کا ایک ماحول ہے، جو سما ہے، اس کی وجہ سے پورے شہر میں میرے علم کے مطابق ریلیاں نکلی ہیں، لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، لیکن ایک ریاست اگر بالکل آئین اور قانون سے منہ موڑ لے اور جبر اور خوف کی فضا قائم کرے تو یہی صورتحال ہوتی ہے۔ لیکن لوگ آئیں گے، آپ دیکھیں گے پورا پاکستان اس وقت سراپا احتجاج ہے، اور جو ذہنوں میں، جو دلوں میں غصہ ہے اور جو ایک احتجاج دلوں میں اس وقت برپا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ کوئی کمزور نہیں دیکھیں، نہیں کچھ نہیں ہارے ہم۔ یہ الیکشن کمیشن کا رویہ انتہائی مایوس کن رہا ہے۔ یہ الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں یہ طاقت تھی، شروع کی جو 2-2.5 ہفتے ہوتی ہیں ٹرائیبیونل سے پہلے، اس تمام عرصے کو الیکشن کمیشن نے ضائع کیا ہے۔ ہم نے ان کو دوسرے دن جا کر سینکڑوں 400 سے زیادہ فارم 45 دے دیے تھے، تقاضا کیا تھا کہ کہیں اس آر او کو جس نے فارم 47 بنایا ہے کس فارم کے تحت کون سے وہ رزلٹ ہیں پولنگ سٹیشنز کے جن کو جمع کر کے اس نے فارم 47 بنایا ہے، اس کو کہیں کہ وہ لائے سامنے الیکشن کمیشن کے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ 14 دنوں میں الیکشن کمیشن نے تمام فارم 45 اپنی ویب سائٹ پہ لگانے ہیں۔ آج دن تک نہ کسی آر او کو بلایا گیا فارم 45 کے ساتھ، نہ الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پہ یہ فارم لگائے ہیں۔ فارم 46 جو آڈٹ ہوتا ہے بیلٹ پیپرز کا، 47، 48، 49 مکمل الیکشن کمیشن کی طرف سے قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اگر الیکشن کمیشن نے اپنا کام کیا ہوتا اور جو طاقت الیکشن کمیشن کو میسر ہے وہ استعمال کی ہوتی تو اس وقت بات بالکل واضح ہوتی۔ لہٰذا کمزوری ہماری طرف سے ہرگز نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کی کمزوری اور شکست ہے۔ بہت افسوسناک ہے، پہلے بھی یہ بھائی نے بات کی تھی کہ سیاسی لوگوں کو پاس رکھنا چاہیے، کل وہ یہاں ہو سکتے ہیں جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں، ایسا نہیں اس ملک میں ہونا چاہیے۔ اب ہمیں روک دینا چاہیے ان حربوں کو جو ایک جبر پر مبنی حربیں ہیں، ان سے یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا، اس ملک میں انتشار پیدا ہوگا۔ انتشار ہماری وجہ سے نہیں، حکومتی رویے کی وجہ سے۔ دیکھیے خیبر پختونخوا میں انہوں نے مخصوص حلقوں پہ کیا ہے، تیمور جھگڑا صاحب کا حلقہ آپ کے سامنے ہے، پشاور ویلی اور پشاور کی گرد و نواح میں بالکل یہ ہوا ہے، لیکن وہاں اتنی بڑی ویو تھی کہ یہ بے بس ہو گئے، لیکن جہاں یہ کر سکے وہاں انہوں نے ضرور کیا ہے خیبر پختونخوا میں تھوڑی سطح پہ۔ اور یہاں پنجاب میں بھی آپ دیکھیے انہوں نے کرنا اتنا ہی تھا کہ حکومت اپنی مرضی کی قائم کر سکیں۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ PDM 2 بنے، اور اس کو بنانے کے لیے جتنی سیٹوں پہ دھاندلی درکار تھی وہ انہوں نے کی ہے۔ ہر سیٹ پہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہر پاکستانی کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ ہم اپنی زندگیاں صرف اپنے لیے نہیں جی سکتے، ہمیں جو پاکستان کا نظام ہے جو عوام کو چوس رہا ہے، جس کے نیچے عوام پسی ہوئی ہے، اس نظام کی خاطر ہمیں نکلنا ہوگا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم میں سے بہت لوگوں کو یہ آسائش حاصل ہے کہ ہم منہ موڑ کر بیٹھے رہیں، اپنے گھروندوں میں دبکے رہیں، لیکن یہی وہ وجہ ہے، یہی وہ رویہ ہے جس کی وجہ سے یہ ملک یہاں پہنچا ہے کہ عام انسان کے لیے، غریب کے لیے یہاں جینا دشوار ہو گیا ہے۔ جب تک وہ لوگ جو آسودہ حال ہیں لیکن جو اپنے ذہن میں کوئی خیال رکھتے ہیں، دل میں جذبہ رکھتے ہیں، وہ باہر نہیں نکلیں گے تو ملک بہتری کی جانب نہیں بڑھے گا۔ عمران تیرے جانثار بے شمار یہ آج کل کی ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ ایک لمبا عمل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اس عمل کو جلدی ختم ہونا چاہیے۔ پروٹیسٹ پہلے سے بھی ہو رہا تھا، پچھلے ہفتوں میں بھی ہوا ہے، بیچ میں یہ معاملہ آ گیا اسمبلیوں میں اور خواتین کی نشستوں والا، وہاں بھی میں سمجھتا ہوں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن یہ عمل چلتا رہے گا، ہر زیادتی کا جواب دیا جائے گا اور احتجاج جاری رہے گا۔